السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی دوسری جماعت کی اردو کی ٹیچر ہوں اور آج ہم اپنی دوسری جماعت کی بک سے چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 جو کہ مڈ ٹرم انکلوڈ ہے وہ ہے بڑا آدمی۔ تو پیارے بچوں، میرے ساتھ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 35 کو کھولیں۔ صفحہ نمبر 35 پر ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے بڑا آدمی۔ بڑا آدمی سے یہاں پر مراد کوئی بہت زیادہ پیسے والا یا کوئی بہت بڑے ناموں والا بندہ نہیں ہے۔ یہاں پر مراد اس شخصیت کے بارے میں ہے جس نے ہمارے لیے یہ پاکستان حاصل کیا اور جس کی بدولت آج ہم آزاد ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے قائد اعظم۔ آج ہم اپنے بانی، ہمارے ملک کو حاصل کرنے والے انسان کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے قائد محمد علی جناح، جن کو قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، سب گھر والے سو رہے ہیں۔ ایک کمرے میں لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اچانک ایک بزرگ خاتون کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ روشنی دیکھ کر حیران ہوتی ہیں اور اس کمرے کی طرف چل دیتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے کہتی ہیں، بیٹا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اتنی محنت کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بچہ جواب دیتا ہے، اماں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ رات گئے تک پڑھائی کرتا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے، اور اس کی والدہ اس سے سوال کرتی ہیں کہ اگر تم اتنا جاگو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ لیکن وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم پیراگراف نمبر 2 پر آتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، اس بچے نے محنت جاری رکھی۔ ابتدائی تعلیم کلاس 1 سے لے کر 5 تک کی جو ہماری تعلیم ہوتی ہے نا، کلاسز، ان کو ابتدائی تعلیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کلاس ہماری جو آگے 15 16 تک کلاسز ہوتی ہیں، اور اس سے آگے بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ آپ کے بابا یا ماما نے پڑھا ہوگا نا، آپ کو پتہ ہے بچوں، تو اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا۔ انگلش میں انگلستان کو انگلینڈ کہا جاتا ہے۔ چند سال بعد وہاں سے وکیل بن کر واپس آیا۔ یہ وکیل بھی ایک پیشہ ہے۔ آپ نے پیچھے بنیادی پیشوں کے بارے میں پڑھا ہے نا بچوں، تو وکیل بھی ایک پیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس ذہین، حاضر جواب اور محنتی وکیل نے کئی اہم مقدمات جیتے۔ اب ہم صفحہ نمبر 36 یعنی صفحہ نمبر 36 کی پڑھائی کریں گے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کی تو انہوں نے اس وکیل کو، جن کا نام محمد علی جناح تھا، اپنا رہنما چن لیا۔ ہندوستان اور پاکستان پہلے دونوں اکٹھے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو سب مل کر اکٹھے رہتے تھے۔ آپ کو آپ کے بابا نے بتایا ہوگا، ماما نے بتایا ہوگا کہ پاکستان، ہم لوگ پہلے آزاد نہیں تھے، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور بعد میں جب قائد اعظم محمد علی جناح آئے اور علامہ اقبال نے ان کو دعوت دی کہ ہمارے ملک میں ہمیں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، تو وہ انگلستان سے جب انگلینڈ سے واپس آئے تو وہ ایک بیرسٹر، وکیل بن چکے تھے،
اس کے بعد بیرسٹر بن چکے تھے. انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی اور آج ہم علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہیں. تو مسلمان بھی جانتے تھے کہ محمد علی جناح نے کبھی ہمت نہیں ہاری. محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیا. دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے محنت جاری رکھی. آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے ہمیں آزادی ملی. اب ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ، مضبوط، خوشحال بنائیں. قائد اعظم کی نیت میں خلوص تھا. وہ ہمیشہ سچی بات کرتے تھے. وہ محنتی اور ارادے کے مضبوط تھے. وہ کبھی غلط بات نہیں مانتے تھے اور سب سے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا. قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا. قائد اعظم کے معنی ہیں بڑا رہنما.